مجھے جن القابات سے نوازا گیا، جو گالیاں دی گئی، لوگوں کو آپ نے بھرتی کیا باہر سے، ان کی سی ویز ہمارے ہاتھ لگ گئی. میں اس کو میٹنگ کا نام نہیں دوں گا، کیونکہ میٹنگ نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے نہ ہمارے اس کا حصہ. میں نے ہمیشہ اس کو جرگوں کا نام دیا ہے اور ہماری روایات کا حصہ ہے. یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریسیٹلمنٹ سائٹ کے نام پر چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں پہلے تقسیم کیا. سارے پوستانی ہے، جی ایم صاحب کو چھوڑ کے، بریگیڈیئر صاحب کو چھوڑ کے، کرنل صاحب کو چھوڑ کے. میں بھی پوستانی ہوں. ٹھیک ہے، یہ دفتر آپ کا دفتر ہے، یہ میرا دفتر نہیں ہے. 5-6 بندے اس بینک کے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. جناب ڈپٹی کمشنر کوہستان کے سارے اور متحدہ کوہستان کے محنت کی وجہ سے آج ایک خوشگوار ماحول میں عوام کی بات سننے کا موقع دیا گیا ہے. آپ نے ایک اشتہار بنایا ہے، وہ اشتہار پی ڈی ایف میں بنا ہوا، وہ کہیں پہ پبلک نہیں ہوا ہے، نہ وہ کسی ویب سائٹ پہ پبلک ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی اخبار میں آیا ہے. ہاں البتہ لاہور کی کسی اخبار میں آیا ہے یا گجرانوالے کے کسی سوشل میڈیا پیج پہ چلا ہے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. چنوٹ کے کسی ویب پیج پہ چلا ہے تو نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ ایک اشتہار پی ڈی ایف میں بنا ہوا ہے جو ہمارے ہاتھ بھی لگا تھا، ہمارے لڑکوں کے ہاتھ میں لگا اور ہمارے لڑکوں نے بھی اپلائی کی ہے، ان کو رسپونڈ نہیں کیا گیا ہے. 15-20 لڑکے ایسے ہیں جن کے پاس آیوش یا اوشا ہے اور ان سیریز میں وہ سیریز ان کی اپنی بنائی ہوئی لنکڈ ان کے اوپر اپ ڈیٹڈ ہے. اس میں ایک لڑکا آپ نے دانش صدیق کو لیا ہے جس کی انوائرمنٹل سائنسز کی جو ڈگری ہے وہ 2024 میں کمپلیٹ ہوگی. میں بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے ایم ایس سی کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوں. ایک بندہ علامہ اقبال میں ابھی فارم جمع کرتا ہے داخلے کا اور اس کو آپ لوگوں نے پہلے ہی سے بھرتی کیا. دنیا گریجویشن کو 4 سال کر رہی ہے. میرا بھائی الطاف الدین 1 سال میں گریجویشن کی ہے اور یہاں اس کو ایک شاندار قسم کی نوکری بھی مل چکی ہے. مرتضی نذیر انہوں نے سادہ بی اے کی ہے اور ان کو یہاں پہ اس پہ لیا گیا ہے. اور جو چوتھی سی وی ہمارے ہاتھ لگی ہے وہ ایک لڑکا ہے، سہیل گوندل نام ہے، پرسٹن یونیورسٹی سے ایم ایس سی انوائرمنٹل سائنسز میں وہ کہہ رہا ہے، جبکہ پرسٹن یونیورسٹی انوائرمنٹل سائنسز کے لیے او ایچ ایس کے لیے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں نے جو بھرتی کیے ہیں ان میں سے 3-4 لوگوں کی جو سیریز ہے وہ ہمارے ہاتھ لگی ہے. نہ جانے اور کتنے ہیں جو ایسے فیک ڈگریز کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. او ایچ ایس میں ہمارے جتنے لوکل بھرتی ہیں ان کی تنخواہ 40-44 تک ہے اور جو باہر سے بھرتی ہے ان کی تنخواہ 1,20,000 تک ہے. 1,00,000 سے 1,20,000 تک ان کی تنخواہ. لوکل کی جتنی یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب توجہ کراؤں گا، ان کی پروموشن بھی نہیں ہو رہی. جان بوجھ کو ان کو ایسے کام پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سیکھیں بھی نہ، بس ایسے کچھ لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم لوگ آپ لوگوں کے اوپر پتنے غلطی سے مسلط ہو گئے. پاکستان کو ہم بار بار کہتے ہیں روشن کرنے کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں،
تو قربانی کا صلہ بھی دیا جائے اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں, جس طرح ہمارا حق بنتا. اور سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ ہم OHS کا ایشو اٹھاتے ہیں اور آپ اس کو حل کرتے ہیں. آپ کا یہاں سے ایک آرڈر آتا ہے ہمارے بڑوں کے ہاتھ کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے گا 22. خیر وہ تو سسپینڈ بھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن سسپینڈ تو درکنار اوپر سے خضر بھائی کی طرف پہ. پہلے کوئی آصف آیا تھا, ابھی خضر آیا. پوچھا یہ کیا ہے تو کہا جونیئر انجینئر ہے. کہا کس ڈگری پہ آیا تو کہا سول انجینئرنگ کی ڈگری. بھائی ہمارے ہر پتھر کو اٹھاؤ نیچے سول انجینئر ہے. اور اس سے بھی بڑا ہم اگر کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑے بلنڈرز کی طرف ہم جائیں تو اللہ ہمیں معاف کرے. 160 لوگ باہر کے بھرتی ہیں ایک DSC کے. نومبر سے آنورڈ دسمبر ختم ہو رہا ہے, ہمیں ڈیٹا کہیں سے نہیں ملا. 160 اگر ایک DSC کے اندر بھرتی ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس وقت 500 کے قریب اس ڈیم کے اندر بیرونی بھرتیاں ہوئی. لوکل جو لوگ ہمارے یہاں پہ ہیں DSC کے اندر, ان کو گریجویٹی بھی نہیں ملتی ہے. ہر کمپنی کا قانون ہے کہ آپ 6 مہینے سے زیادہ کام کریں گے تو آپ کی گریجویٹی بنتی ہے, لیکن چونکہ ہم کوہستانی ہیں تو ہم اس حق سے بھی محروم ہیں. محبوب عالم کا ایک بیٹا اور ایک بھانجا, ایک وہ خود آ کے سارے ہمارے اوپر بڑا جمع ہوتا ہے. 2 جونیئر کلرک ہیں, ایک خود والد محترم اسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں. اور جب یہ ایشو اٹھا تو سننے میں یہ آیا ہے جو کہ کنفرم ہے کہ ان کو لاہور بھیج دیا گیا ہے معاملہ تھمنے تک, اور معاملہ جب تھم جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا. لوکل کی نوکریوں کو پرماننٹ کرنا ایک ہمارا بہت بڑا مطالبہ ہے. اشتہار آپ کے لاہور سے نہیں آنا چاہیے. اشتہار دیم داسو کوہستان میں بن رہا ہے تو اشتہار بھی یہاں پہ ہو, آپ کے دفتروں کے اوپر بھی چسپاں ہو, ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر کے اوپر بھی یہ بات چسپاں ہو کہ لوگ آئیں اور خود سمجھ جائیں, دیکھیں کہ یہاں پہ نوکریاں آئی ہے. سوشل اینڈ ری سیٹلمنٹ مینجمنٹ پلان آپ کا میں پڑھ رہا تھا, وہاں پہ آپ لوگوں کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا کاروبار اگر متاثر ہوتا ہے تو اس کی بحالی کے لیے بھی آپ کام کریں. ہاں بحالی کے لیے کہیں پہ کام ہو رہا ہے, ہمیں تو نہیں معلوم کہ کہیں پہ لوگوں کا کاروبار, ہم لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں کاروبار ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. آپ خود مانتے ہیں کہ آپ نے OHS میں باہر سے بھرتیاں کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ معاہدات کو کہ پرخچے آپ نے خضر کو بھرتی کر کے اڑائے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے یہ جو 3 رشتہ دار ادھر آپ نے بھرتی کیے ہیں بابڑے کے اندر, اس میں معاہدے کو آپ نے پامال کیا ہے. تو جب آپ معاہدہ کر کے پامال کرتے ہیں تو ہم بھی معاہدے کی کوئی پاسداری پھر نہیں کر سکتے ہیں. ہم بھی شروع سے آج تک کے جتنے بھی آؤٹ سائڈرز ہیں, ان سب کو نکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں. جبکہ سکول کو آپ نے توڑ دیا ہے. جب سکول آپ توڑ رہے ہیں تو وہ ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام میں نہیں آ سکتا ہے. آپ متاثر کر رہے ہیں, آپ کے روڈ میں آ رہا ہے تو آپ اس فنڈ سے آپ بنا لیں, لوکل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام سے نہ بنائیں. اچھے کاموں کی امپلیمنٹیشن ہمیں کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی. تو ہم پھر بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خدا را ہمیں یہ چیز دے دے کہ یار آپ کے پاس ہے کیا, فیز 1 میں آپ نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا ابھی رہتا ہے. آپ کی بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن گراؤنڈ پہ نہیں آ رہی. ایک کمیٹی ہے جو ہر چیز کی خدا بن کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ضرور کسی نے کام نہیں کیا ہے
تو آج ہم چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور پھر کام کوئی ہوا ہے تو وہ یہی ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک ڈی ایس سی کے اندر 160 بھرتیاں ہو چکی ہیں. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اپنا ایک آنے کا ذاتی مسئلہ لے کے نہیں اٹھاؤں, ایک آنے کا. اور اللہ کی قسم میں بہت چھوٹا بندہ ہوں, آپ کے 1 کروڑ پہ بھی نہیں بک سکتا. میں اپنے ماؤں بہنوں کا درد کسی ایسے کو حوالہ نہیں کر سکتا جو اس کا سودا کرے. اور آپ کے اسی ری سیٹلمنٹ اینڈ سوشل مینجمنٹ پلان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نئے کالجز بنانے ہیں, آپ نے نئے ہاسپٹلز بنانے ہیں, آپ نے نئے روڈ بنانے ہیں, لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. دنیا بھر میں یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس چیز کا انتظام کیا جاتا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی بندہ بے گھر ہوتا ہے تو اس کو آباد کس طرح کیا جائے. چائنا میں سب سے زیادہ ڈیم بن رہا ہے. دنیا کی ہم اسٹڈی کر لیں تو سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس قدر آباد کریں کہ وہ اب کی سابقہ حالت سے زیادہ بہتر حالت میں ہونا چاہیے. لیکن سر اس داسو ڈیم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ پہلا کام ان کے ساتھ یہاں یہ کیا ہے کہ بہت بہتر یہ ہوتا کہ یہ بادشاہ ڈیم کی طرح کہیں ایک جگہ لینڈ لے کے وہاں بہتر فیسلٹیز, یونیورسٹیز, کالجز, ہاسپٹل, اچھے روڈ, ان کے ایکسیس ایجوکیشن کا سسٹم بنا کر وہاں ان کو دیتا, وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی. لیکن اس میں وہاں زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ جیسے بیسک فیسلٹیز میں کہتے ہیں ان کو ڈرنکنگ واٹر سپلائی بھی دیا جائے. لیکن اتنی لمبی 5-6-10 کلومیٹر اس پہاڑی علاقے میں ایک دفعہ اگر وہ ڈرنکنگ واٹر سپلائی ٹوٹ گئی تو یہ جو المیہ ہم پیدا کریں یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہوگا کہ لوگ وہاں سے بھی بے گھر ہو جائیں گے. 5-6 بندے اس ڈیم کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. جب پورے سٹیک ہولڈر کو آپ اعتماد میں لیں گے تو تب یہ پروجیکٹ پہ تکمیل تک پہنچے گا, اور اگر نہیں لیں گے تو اس میں ہڈل آئیں گے ڈیفینیٹلی. جی ایس یہ میرے پاس 3 رپورٹ پڑے ہیں, 3 رپورٹ. اس ادارے کو جو ہمارے اداروں نے ہمارے اوپر بٹھا کے اس کو آخری ایک لفظ دیا ہوا ہے, اس کی شفافیت کے اوپر, اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر ہم کس طرح اعتماد کریں کہ 1 مہینے کے اندر اس کے 3 رپورٹ ایشو ہوتے ہیں کہ 7 تاریخ کو اس کی زمین کی نوعیت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے, 19 تاریخ کو اس کی زمین کی نوعیت دوسری ہوتی ہے, 25 تاریخ کو جا کے اس کی زمین کی نوعیت تیسری ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح مطلب اگر دوسرے کسی کیسز کو لے کہ سارے ذمہ دار ادارے جو وابڈا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو انگیج کیا ہے تو ان کو ڈبل تنخواہ دے کے انگیج کیا ہے, وہ ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے. لہذا ہم اس چیز کو کس طرح شفاف مانیں اور کس طرح اس چیز کو اعتماد ہم کریں کہ ایک جی ایم صاحب اور کرنل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مہینے کے ان کا پرائیڈ ایک کنسلٹنٹ ہے, ٹھیکدار ہے, ان کا ملازم ہے. بے شک اگر میکنزم بنائیں تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں. واقعہ کا جو میکنزم ہے ہمیں قابل قبول ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے. لیکن ایک ایشو کو پکڑ کے کہ 19 اکتوبر 2019 سے پہلے جتنی بیلٹ اپ پراپرٹی ہے ہم نے نہیں لینا ہے, اس کی آڑ میں ہزاروں کیسز ہم پروف کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس فائل کے اندر موجود ہے کہ اسی آڑ میں ہمارے لوگوں کی زمین, ہمارے لوگوں کے گھر سب کچھ کاٹ کوٹ کے ختم کیا ہے. اور جہاں تک آپ ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں جو 5-6 لوگوں نے یا 20 لوگوں نے کیے, اس میں سارے سٹیک ہولڈر موجود نہیں ہیں. جتنے بھی آپ نے حفیظ جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں ہم نے ان سارے ایشوز کو نوٹ کیا. اس کے لیے ہم ایک اور سیشن بھی رکھیں گے, یہاں پر بیٹھیں گے اور وتھ ڈاکومنٹری پروف, جو ڈاکومنٹری پروف ہے اس کے ساتھ یہاں پر جی ایم صاحب بھی آئیں گے, بریگیڈیئر صاحب بھی ہے اور کرنل صاحب بھی, اور جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے ایک ایک چیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیٹ سپوز جس طرح آپ نے ایک بندے کی بات کی کہ خضر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. آپ نے بات کی جو 2 جونیئر کلرک سے اور ایک کوئی اسسٹنٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ جو وابڈا میں
یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہوئی ہیں. بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہیں کہ LADP میں کیا کیا رکھا گیا ہے, ٹوٹل اس کی کاسٹ کتنی ہے, اور اس پہ ابھی تک کتنا کام ہوا ہے اور کتنا کام آگے ہونا ہے اس پہ. اور اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے, GHS اور GPSCU بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ڈسکس کر لیں گے. سوشل اینڈ ری سیٹلمنٹ پلان, اس کا بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. بریگیڈیئر صاحب موجود ہے اور یہ آپ کو ڈیٹیل میں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. GIS کے حوالے سے آپ کے جو بھی شکوک و شبہات ہیں, ان کا جو اسپیشلسٹ ہوگا, ان کا جو بھی بندہ ہے, وہ آپ کو یہاں پر آ کے اس کی الف سے یہ کر یہ تک سارا کچھ وہ آپ کو سمجھا دے گا.